الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا إلى آخر الآيات. محترم حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل سے 9 قیام اللیل ہم سب نے باجماعت ادا کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ 9واں پارہ قرآن مجید کا، اس پارے کی شروعات اللہ رب العالمین حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے سے کر رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ اللہ کے ایک رسول ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو جب توحید کی دعوت دی اور برائیوں سے روکا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، تو ان کی قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے تکبر کی بنا پر گھمنڈ کیا اور کہا اے شعیب، اگر تم اس دعوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والے لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، تمہارا بائیکاٹ کر دیا جائے گا اور تمہیں شہر بدر کر دیا جائے گا، تمہیں اس بستی میں رہنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو بڑے درد بھرے آواز میں سمجھاتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میری بات مانو، وگرنہ اگر اللہ ناراض ہو جائے گا تو بڑا شدید عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ نہیں مانا قوم کے لوگوں نے، تو قرآن نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام پر کی قوم پر اتنا شدید عذاب نازل کیا، غالباً ان کی قوم پر آسمان سے آگ کی بارش کر دی گئی۔ آگ کی بارش ہوئی اور بڑی شدید چیخ کی آواز ان کی قوم پر آئی۔ اتنی شدید چیخ تھی کہ جب ان کی کانوں پر وہ آواز آئی تو سارے لوگ بہرے ہو گئے اور آسمان سے آگ کی بارش ہوئی۔ سارے لوگ پتنگوں کی طرح جل کر زمین پر بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا خوف کتنا شدید ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ جو قوموں کے عذاب اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ مسلمانوں کو وارننگ دی گئی ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ کی ناراضگی کو چیلنج مت کرو، اللہ کے عذاب کو چیلنج مت کرو، گناہوں پر مصر مت رہو۔ دیکھو شعیب علیہ السلام کی قوم کتنی طاقتور، کتنی مالدار ترین، لیکن حالت کیا ہوئی؟ جیسے چھوٹے پتنگے آگ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے آسمان سے آگ کی بارش کر دی، ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم پر واپس آئے، دیکھا سارے لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں۔ آپ نے آواز لگائی، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے کہا تھا اللہ کی ناراضگی کو چیلنج مت کرو، اللہ کے غصے کو دعوت مت دو، تم نے وہی کر دیا۔ آج کون تمہارا پرسان حال ہے؟ تو سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو وارننگ دی گئی کہ اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی قوم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے، کوئی معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا عذاب نہ آئے، تو عمل کر لے۔ یہ 2 اعمال جس قوم کے اندر موجود ہوں گے، اللہ کا عذاب اس قوم پر نہیں آنے والا۔ 2 عمل کون سا ہے؟ اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ اللہ نے کہا اگر بستی کے لوگ، معاشرے کے لوگ ایمان لے آئے اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لیں۔ پہلی چیز، دلوں میں ایمان پیدا ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، جھوٹے خداؤں، جھوٹے معبودوں، قبروں پر سجدے کرنا، مزاروں پر حاضری دینا، ہاتھوں میں گلوں میں تعویذ اور گندے لٹکانا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، غیروں کے نام پر قربانی کرنا، غیروں سے اولاد مانگنا، دعائیں مانگنا، یہ تمام کے تمام شرکیہ اعمال جو ہے، اگر قوم کے لوگ اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں، ایمان لے آئے، وقت
وَاتَّقَوْا، اور اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں. کوئی عمل کرنا ہو، اللہ کا خوف اگر دلوں کے اندر آ جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم صرف عذاب دور نہیں کریں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے اوپر زمین کے اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. اللہ اکبر. ایسی قوم جو ایمان والی ہو، توحید والی ہو، جو لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لے، آسمان بھی کھل جاتا ہے، زمین بھی کھل جاتی ہے، اور زمین و آسمان سے اللہ کی برکتیں ایسے لوگوں پر نازل ہوتی رہتی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل کر دے جن پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قوم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہے، دو عمل کرے: ایمان لے آئے اور اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کر لے. یہ دو عمل پیدا ہو جائے تو یقین رکھے آپ کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آنے والا. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا بڑا تفصیل وقت والا واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز فجر کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو فرعون کا واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا. آخری آیت میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں. اللہ فرماتا ہے مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اللہ جس کو ہدایت دے گا وہی ہدایت پائے گا. وَمَن يُضْلِلْ، لیکن اللہ جس کو گمراہ کر دے وہ نقصان اٹھانے والا ہے. اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی مسلمان کو اسلام کی ہدایت مل جائے. ہدایت سے بڑی نعمت دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا اور 17 مرتبہ اللہ سے یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو سیدھے راستے کی ہدایت ہمیں عطا کر دے. یہ ہدایت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور یہ جان لے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہمارا تو عام انسان ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آپ یہ واقعہ سنتے ہیں کہ آپ کے چچا ابو طالب کتنی محبت ہمارے رسول سے کرتے تھے اور ہمارے رسول کو بھی بڑا پیار تھا ابو طالب سے. ابو طالب بچپن کے عالم میں جب سوتے تو ہمارے رسول کو اپنے قریب کر لیتے، آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. اللہ کے رسول جب اسلام کی دعوت دیتے لوگ پتھروں سے مارتے تو ابو طالب سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کے ڈھال بن جاتے. شیب ابی طالب میں 3 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کا چچا اسی جیل خانے میں بند رہا، چمڑے چوستے رہے، پتے کھاتے رہے. نبی کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی، مرنے لگے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ آپ کا چچا حالت کفر میں انتقال کر رہا ہے، ہدایت نہیں پا سکا. اللہ کے رسول دوڑے آئے، کہا میرے چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، اگر آپ میرے کان میں ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ انی اشہد لک بہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن محمد رسول اللہ اللہ کے سامنے گواہی دوں گا اللہ میرا چچا ہدایت پا چکا تھا، یہ اسلام لے آیا تھا. لیکن ابو طالب مرنے لگے تو انہوں نے کہا میرے بھتیجے انا اموت بدین عبد المطلب، میں اسلام پر نہیں مر رہا، عبد المطلب کے دین پر مر رہا ہوں. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑا غمگین ہوئے، پریشان ہوئے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند نہیں آئی. آیت نازل کر دی گئی انک لا تہدی من احببت، اے رسول جس سے آپ محبت کر رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. آپ کا پسندیدہ کوئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے گا اس کو ہدایت دے گا. آپ کے محبت کرنے سے کسی کو ہدایت نہیں ملنے والی. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ محمد رسول اللہ اگر کسی کو چاہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے.
صرف اللہ دینے والا ہے۔ ہم شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ دعا بھی کریں کہ اللہ زندگی بھر ہمیں اسی ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جن لوگوں کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں ان کے ماں باپ کا سایہ ان پر قائم رکھ۔ اللہ جن لوگوں کے ماں باپ توحید پر مر چکے ہیں، اپنی قبروں میں دفن ہیں، اللہ ان لوگوں کے ماں باپ کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ وہ مسلمان جو دنیا کے اندر مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تو ان کا مددگار بن جا۔ آمین۔ والسلام علیکم۔